الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار چرندوں پرندوں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی انہیں مہیا اور موجود عطا فرمایا، انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین سید المرسلین صاحب حوض کوثر شافع روز جزا آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات،
خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون کی 2 آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، انسانی زندگی کے اندر عمل ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا پر دنیا و آخرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ نوری اپنی خاک میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ یہ عمل اب کون سا عمل ہو، کس لیول کا عمل ہو کہ انسان کو کامیابی کے دہانے پر پہنچاتی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر اور عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر، اور وہ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ وہی موضوع جو پچھلے چلا آ رہا ہے۔ انسانی زندگی کے بعد وہ جب سیدھی راہ پر آ جائے، ہدایت اسے نصیب ہو جائے، یا پھر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو جائے، ماں باپ بھی مسلمان، دادا دادی بھی مسلمان، برسوں سے مسلم چلے آ رہے ہیں، ایسے میں بھی عمل کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی۔ اگر آپ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا الحمدللہ نیک تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، ان کی نیکیوں کے ذریعے سے آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ عمل تو آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی، نماز کوئی دوسرا پڑھ نہیں دے گا، اور اکیلے تنہا ایک ایسی عبادت ہے جس کی ذمہ ہے وہی ادا کرے، دوسرا کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک ہوش باقی ہے، جسم کے اندر سانس موجود ہیں، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے، رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز معاف نہیں ہے۔ کیوں ہم بھاگ گئے ہیں؟ سیدھے راستے سے کیوں دور ہو چکے ہیں؟ اللہ کی عبادت سے کیوں کوسوں دور بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں نماز سے محبت نہیں؟ کیوں ہمیں سجدے کی حقیقت معلوم نہیں؟ کیوں ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانے سے شرم آتی ہے؟ گناہ کے کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں، عبادت کی باری آ جاتی ہے ہم شرما جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی باری آتی ہے شرما جاتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی یہ شرمندگی گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی اختیار کیجئے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میدان محشر میں رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے دربار میں مجھے حاضر ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کون سا چہرہ دکھائیں گے جب اللہ پوچھے گا کہ نماز لایا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو تم پر اسلام لانے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ دی تھی کہ تو نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ لایا ہے نماز؟ ہے تمہارے اعمال کے اندر نماز جیسی عبادت؟ ہے تمہارے اعمال کے رجسٹر کے اندر نماز جیسی عبادت درج ہے؟ کیا تو نے اپنے اعمال نامہ کے اندر نماز کو درج کروایا؟ کیا تو نے فرشتوں سے لکھوایا کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہوں، اے میرے فرشتوں میری نماز کو درج کر دینا؟ آتے ہی نہیں، کہاں سے درج کروائیں گے؟ جب اللہ اعمال کا رجسٹر کھولے گا، پنہ کھولے گا، آپ کے سامنے حاضر ہوگا، کہیں پہ بھی نماز کا نام و نشان نہ ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اول ما حسابی یوم القیامہ الصلاۃ، زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، عمرہ بعد میں، رمضان بعد میں، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اگر کوئی سوال ہوگا نماز کا ہوگا۔ ہے آپ کے پاس توشہ؟ کیا آپ نے اس کو بنایا ہے؟ کیا آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا ہے؟ کیا آپ نے نماز کی پابندی کی ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے دربار میں آ کر کے حاضری دی ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کے دربار میں آ کر کے اپنے سر کو جھکایا ہے؟ نہیں۔ نماز کے وقت تو ہمیں مسجد میں آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، ہم نماز کا درج کہاں کروائیں گے؟ اعمال نامہ کو پرکھیے میرے بھائی، اپنے رجسٹر کو جانچیے کہ میں کون سا عمل اپنے اعمال نامے کے اندر درج کرا رہا ہوں، کس عمل کو میں لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، کون سا عمل ہے؟ میرے بھائی، قبر کے اندر کتنے سوال ہیں؟ کتنے سوال ہیں قبر کے اندر میت سے؟ 3، ایک حدیث کے اندر 4 بھی ملتا ہے۔ ایک بھی سوال نہیں ہوگا۔ ایک چیز کی عادت ڈال لیجیے، قبر کے اندر سوال ہی نہیں ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، نماز کی عادت لگی ہوئی تھی، زندگی میں کبھی نماز چھوڑا نہیں، 5 وقت نماز کی حفاظت کرتا تھا۔ قبر کے اندر فرشتے اسے اٹھائیں گے سوال و جواب کے لیے، وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ کیا جملہ استعمال کرے گا؟ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ نماز کا منقطع ہو چکا ہے، تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں، تم شیطان ہو، مجھے بہکا رہے ہو، نماز سے دور کر رہے ہو۔ ایسے وقت میں اٹھایا جائے گا، اسے لگے گا کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی مغرب کا وقت ہونے لگا ہے، میں عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوں، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ شخص کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو، تم شیطان ہو، مجھے بہکا رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، میرے فرشتوں جنت کا بستر بچھا دو۔ ہو گیا۔ عادت بنائیے، عادت بنائیے نماز کی میرے بھائی، ایسی عادت بنائیے کہ جب آنکھ کھلے تو آپ کو ایک خیال آئے کہ میں نماز پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں۔ فجر میں کبھی کبھار لیٹ اٹھتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہی اٹھے پہلا کام کرے، وضو بنائیں اور نماز ادا کریں فجر کی۔ یہ عادت بنائیے، کیونکہ قبر کے اندر یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عادت بنی ہوئی رہے گی، وہ سوچے گا کہ میں سو کر کے ابھی اٹھ رہا ہوں اور عصر کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوں، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ میرے فرشتوں بعد میں سوال کر لینا، سوال و جواب بعد میں کر لینا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ عادت بنائیے۔ یہ ہے کامیابی کے راز، یہ ہے کامیابی کی سیڑھی، آخرت کی تکلیف پریشانی سے نجات دلانے والا یہ نماز ہے، پریشانی کو دور کرنے والا نماز ہے، دہکتے ہوئے انگار سے آدمی کو نجات دلانے والا نماز ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے وعدہ کر چکا ہے، اے بندو تم نماز پڑھو، ان یدخل الجنت، میں تجھے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ ہمیں نہیں چاہیے جنت، نہیں چاہیے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر نماز جیسی عبادت نہیں، دیگر عمل رجسٹر کے اندر درج ہو رہے ہیں، سارے عمل آ رہے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے، وہی عمل ہمارے رجسٹروں کے اندر درج نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میرے بھائی، مسجد کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف توجہ، نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، نماز کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، نماز کی عادت ڈالیں، نماز کو ضائع نہ کریں، نماز کو برباد نہ کریں، نماز کو توڑے نہیں، نماز کو پھوڑے نہیں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ چلیے قرآن کریم کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ مومن آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، بے شک مومن کامیاب ہو گئے،
کون مومن کامیاب ہو گئے؟ اللہ اس کی تشریح بیان فرما رہا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کیا۔ جو اپنی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا بھی کرتا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرتا ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہو گیا، یہ مومن کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ نماز کی حالت میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ذہن ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کنٹرول کرو اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے، اگر تمہارا ذہن نماز کی حالت میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، تم پڑھا کرو اعوذ باللہ من خنزب، اے اللہ تجھ سے میں خنزب شیطان کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں خنزب شیطان سے۔ نماز کی حالت میں بہکانے والے شیطان کا نام خنزب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ذہن کو ادھر ادھر منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اس دعا کو نماز ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ جب تمہارا ذہن نماز میں نہ لگے، جب تمہارا ذہن دور ہٹنے لگے، جب تمہارا ذہن منتشر ہونے لگے اور اللہ کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے تمہارا دل و دماغ وہاں پر نہ ٹھہرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھا کرو اعوذ باللہ من خنزب۔ دوسری حدیث کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بائیں کندھے کی طرف ذرا سا تھو تو کرو تو تمہارا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی فرمائی ہے، اے لوگو سنو، اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، گارنٹی ہے، انسانی بات نہیں، آسمانی بات ہے، رب ذوالجلال کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ جنت کیسی ہے؟ زندگی بھر کمائے، دکھ اور پریشانی لاحق ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے کیا تو نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی آرام دیکھا ہے؟ لفظ پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر ذرہ برابر آرام دیکھا ہے، سکون دیکھا ہے، راحت دیکھا ہے؟ وہ تڑپ کر کے اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے دنیا کے اندر کبھی ذرہ برابر کے لیے بھی آرام نہ دیکھا ہے۔ پوری زندگی دکھ کے ساتھ گزر گئی، تڑپ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہے گا 60 سالہ زندگی تھا، 70 سالہ زندگی تھا، اے میرے رب ذرہ برابر بھی سکون نہیں، راحت نہیں، ایک ایک مصیبت آتی جاتی تھی، ایک ایک مصیبت آتی جاتی تھی، یہ مصیبت ختم ہوئی دوسری مصیبت کے اندر پڑ جایا کرتا تھا، زندگی بھر کے اندر لمحہ بھر کے لیے آرام نہیں، سکون نہیں۔ اے میرے رب ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے ابھی بھی دنیاوی مصیبتیں یاد آ رہی ہے، دنیا کی پریشانیاں یاد آ رہی ہے، دنیا کی تکالیف یاد آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے میں دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا ایک شخص ڈنڈا لے کے کھڑا تھا، مجھے مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا، میں روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور ایسی حالت میں مجھے موت ہو گئی۔ اے اللہ میں نے ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر آرام نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا او میرے فرشتوں اس میرے بندے کو جو دنیا نے کبھی آرام نہیں دیکھا ہے، دنیا میں کبھی سکون نہیں دیکھا ہے،
ہے او میرے فرشتوں اس میرے بندے کو ذرا لے کر کے جنت کی طرف جاؤ، جنت کے اندر داخل نہیں کرنا، جنت کا پھل فروٹ نہیں کھلانا، جنت کا پانی نہیں پلانا، جنت کے عیش و آرام اور محل کے اندر داخل نہیں کرنا، ذرہ برابر جنت کے اندر لے جاؤ، سیکنڈ برابر جنت کے اندر رکھنا، لمحہ برابر جنت کے اندر رکھنا، پھر میرے دربار میں حاضر کر دینا۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ کا حکم مان کر کے اس بندے کو اٹھائیں گے، جنت کے اندر لے جائیں گے۔ بعض محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر داخل بھی نہیں کریں گے، بس جنت کے دروازے پر اس کو رکھیں گے، ہلکی سی جنت کی خوشبو آئے گی، تھوڑی سی جنت کی ہوا آئے گی۔ او میرے بھائیو جنت کیا چیز ہے ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، تھوڑی سی جنت کی ہوا آئے گی، تھوڑی سی جنت کی خوشبو آئے گی اور تھوڑا سا وہ جنت کا نظارہ دیکھے گا، بہت دیر نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیکنڈ بھر کے برابر، ایک سیکنڈ بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم اسے وہاں پہ رکھا جائے گا، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی مصیبت دیکھی ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی عیش و آرام کی چیز تمہیں مہیا ہوا تھا یا پایا تھا؟ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ابھی تڑپ کر کے اور رو رو کر کے اللہ سے مناجات کر رہا تھا کہ میں نے دنیا میں کبھی آرام نہیں دیکھا ہے، ابھی ایک سیکنڈ جنت کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہے، ساری زندگی خوشیوں سے گزر گئی ہے۔ یہ ہے جنت میرے بھائی، یہ ہے جنت۔ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی کی مصیبتیں ایک سیکنڈ کے اندر بھلا دینے کی کیفیت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ جنت ہے میرے بھائی۔ اس جنت کے لیے کوشش کیجئے، اس جنت کے لیے محنت کیجئے۔ بچپن کے اندر کوئی اگر پریشانی ہوتی ہے تو مرتے دم تک وہ پریشانی بھلا نہیں سکتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا اور کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، بچپن کے اندر ہوا حادثہ آخری دم تک یاد رہتا ہے کہ میں فلانی مصیبت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ یہاں زندگی بھر کی تکلیف کو بھلا دینے والی ایک سیکنڈ ہے اور وہ ہے جنت کی مزہ۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا یہ جنتی، یہ مصلی حضرات، یہ نمازی حضرات، یہ پانچوں وقت نماز کیا، پانچوں وقت مسجد کے اندر حاضری دینے والے، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، رب کی بندگی کرنے والے، ایسے جنتوں کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اے میرے بھائیو نماز کو مضبوطی کے ساتھ تامو، یہ جنت، یہ نماز آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے جنت لے جائے گی، یہ اللہ کا گارنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی دیا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، اللہ بیان فرما رہا ہے وہ نمازی جو اپنے نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 34 اٹھا کر دیکھیے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اللہ بیان فرما رہا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو چیزیں سورہ معارج 22 اور 34 کے اندر اللہ نے فرمایا وہ نمازی جو اپنے نماز کو پابندی کر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جمعہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ جب نماز کی بات آ جاتی ہے تو 5 وقتہ نماز ہے، اس لیے نماز کی لسٹ کے اندر اپنا نام درج کروائیے۔ ارے ملک صاحب جمعہ کے لسٹ میں تو نام نہیں آتا، نماز کی لسٹ میں کہاں سے آئے گا؟ کب آتا ہے جمعہ کے لسٹ میں نام؟ خطبہ شروع ہونے کے بعد کہ پہلے؟ فرشتے آتے ہیں نا جمعہ کے دن جمعہ والوں کا نام لکھنے کے لیے رجسٹر کے اندر۔ کب تک وہ لکھتے ہیں؟ جب تک کہ خطیب ممبر پر نہ چڑھ جائے، اس سے پہلے پہلے جو آتے ہیں جمعہ والے رجسٹر کے اندر ان کا نام درج ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب ہم تو جمعہ کے رجسٹر میں نام درج نہیں کروا سکتے، نماز کے رجسٹر میں کیسے درجہ کروا سکتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے دھکا مکہ کھا کر کے پہنچ جاتے ہیں جمعہ کے دن۔ کتنے بے غیرت بن چکے ہیں ہم لوگ، کتنے ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں، ذرا سوچئے سمجھئے اپنی
کہ ہفتے کے اندر ایک دن بھی ہم کام نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسے وقت میں جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کاروبار کو، کہ جب مسجد کے اندر جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم ساری چیزیں چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، اگر ایسے وقت میں کاروبار کرو حرام ہے وہ، پھر بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جائیں گے، ابھی ہے آدھا گھنٹہ ٹائم، جائیں گے، ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے، نہلا دھلا کر کے، کیا نہانے کی ضرورت، وضو بنا کر کے، اور وضو بھی بنانے کی کیا ضرورت، ایسے بھی جا کے دھڑلے سے 2 رکعت پڑھ لیں گے، چلے آئیں گے۔ یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا۔ یہ قوم مرے گی نہیں تو کیا ہوگی، کٹے گی نہیں تو کیا ہوگی، نست نابود نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، اللہ کا عذاب اور قہر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا۔ ہم اتنا بے غیرت بن چکے ہیں کہ جمعہ سے بھی ہم پیچھے رہنے لگے ہیں اور جمعہ کا اہتمام کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ چلو بھاگو، دوڑتے ہوئے آؤ، ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں مل جاتی ہے، لیکن ہمیں بس یہی چیزیں نہیں ملتی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ جمعہ کی بھی پابندی نہیں ہو رہی، نماز کی پابندی دور کی بات ہے۔ میرے بھائی ذرا عقل کو دوڑاؤ، اللہ رب العالمین نے جانور آپ کو نہیں بنایا ہے کہ کھائے پیے مر جائیں ختم، انسان بنایا ہے آپ کو، عقل اور شعور عطا فرمایا ہے آپ کو، اللہ رب العالمین نے دل اور دماغ دیا ہے آپ کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تمہیں دونوں راہ دکھا دیا ہے، ہدایت کی راہ بھی، ضلالت کی راہ بھی، گمراہی کی راہ بھی، اچھائی کی راہ بھی، حق کی راہ بھی، باطل کی راہ بھی۔ اتنا بے غیرت بن چکے ہیں کہ جانور جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ختم بات چیت۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ان کا حساب نہیں، آپ کا حساب ہے۔ ان کا حساب نہیں ہونے والا ہے، آپ کا حساب ہونے والا ہے۔ جو عبادت سے دور ہو جاتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ سے عاجزی ہے، نہ اللہ کا احترام ہے، نہ اللہ کا ادب ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اللہ سے مناجات ہے، اور ایسے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسان ہیں۔ نہیں انسان ہیں، حیوان ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اللہ کی آیاتیں اور نبی کے فرامین سننے کے بعد بھی ہمارا دل جو ہے نرم نہیں ہوتا ہے۔ انسان کہاں پہنچ چکے ہیں؟ میرے بھائی ذرا غور و فکر کریں، نماز تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، لیکن جمعہ والے دن میں بھی ہم اس طرح اس قدر پیچھے ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہود و نصارہ غارت ہو چکے، ہلاک ہو چکے، اور وہ لوگ پیچھے چل چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن بھی آئیں گے تو پیچھے آئیں گے۔ یہ امت محمدیہ کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ عبادت کے میدان میں آگے ہو، جنت کے اندر بھی آگے رہیں گے، میدان محشر کے اندر بھی آگے رہیں گے۔ کہاں پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میرے بھائی عبادت سے منہ کو نہ موڑیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور جو اپنی نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ نہیں پڑھیں گے ہم، قبر کے اندر چاہے عذاب ہو جائے پڑھیں گے نہیں، میدان محشر کے اندر سختیاں ہو جائے پڑھیں گے نہیں، ضلالت اور گمراہی اور دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے، لیکن ہم نماز پڑھیں گے نہیں۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ نمازیوں کو ہم عزت عطا فرمائیں گے، اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ہم سکون کی زندگی دیں گے، اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ہم حیات طیبہ بنا دیں گے ان کی زندگی کو۔ ضلالت اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے اتنا دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے، رب کو یاد کرنے کے لیے پانچ وقت کی نماز کا ہمیں اہتمام نہیں۔ ہائے افسوس میرے بھائی، کہاں جائیں گے یہ جنتی؟ جنت والوں کے اندر لسٹ جنتیوں کی لسٹ میں داخل کرو، اپنا نام درج کراؤ، نمازیوں کی لسٹ میں اپنا نام دراز کرو۔ یہ نمازیوں کے لسٹ ہے، اور یہ نمازیوں کے لسٹ اللہ کی قسم جنت کو لے جائے گی۔ یہ نماز کے اندر درج کرائیے اپنا نام، ہاں میں نمازی ہوں نمازی ہوں نمازی ہوں۔ اللہ کی قسم رب کی آیت کریمہ اس آیت کو چیخ چیخ کر کے پکار کر کے کہتی ہے کہ یہ آیت، یہ جناب، یہ عبادت کرنے والے، یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور 5 وقت آ کر کے اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکانے والے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والے اور سبحان ربی العظیم پڑھنے
کرنے والے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، الذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ عزتوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازیوں کے لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی عبادت سے غافل ہے، شیطان کے بہکامے میں آئے ہوئے ہیں، مولا کریم شیطان کے شر سے محفوظ فرما کر ہمیں رحمان کی عبادت میں لگا دینا۔ اے اللہ 5 وقتہ مسجد کے اندر حاضری ہو ہماری، اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔